بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ ایلیار نے گھڑی میں وقت دیکھا، نماز کا وقت تھا۔ روم میں آ کر بس ٹہلتے، سگریٹ پیتے اور سوچتے ہوئے اس نے گزارا تھا۔ سمین کی حالت اسے تڑپائے جا رہی تھی اور اپنی مجبوری پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ آج کے بعد سمین اب کیسے اس کا اعتبار کرے گی، اور وہ اسے یقین دلائے گا بھی تو کیسے، کس منہ سے؟ کچھ گھنٹے پہلے جو ہنگامہ ہوا تھا وہ اس کا اعتبار دوبارہ پا سکتا تھا۔ کیسی محبت ہے اس کی کہ فائق صاحب کے سامنے فی الحال ابھی وہ اظہار نہیں کر سکتا۔ اسے یقین تھا اب سمین اسے صرف جھوٹا اور دھوکے باز انسان ہی نہیں، ساتھ ہی بے وفا بھی سمجھے گی۔ ایلیار نے اپنی پیشانی ملی۔ کیا کرے وہ، کیا ترتیب نکالے کہ سمین کو سمجھا کر اس کا اعتبار واپس پا سکے؟ اس کے کمرے میں بھی نہیں جا سکتا، کہیں وہ اسے دیکھتے ہی آپے سے باہر نہ ہو جائے، مگر اسے دیکھ تو لینا چاہیے کس حال میں ہے وہ۔ رو رو کر وہ اپنا حشر ہی کر چکی ہوگی۔ دل کے بہت مجبور کرنے پر وہ دبے قدموں سے کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے ہی سمین کے کمرے کا دروازہ تھا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر دروازے کی ناپ پر رکھ کر دروازہ لاک نہیں تھا۔ ایلیار نے آہستہ سے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، کوئی بھی وجود نہیں تھا۔ وہ شاید واش روم میں ہو، یہ سوچ کر ایلیار کمرے کے اندر چلا آیا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ ایلیار کے اب صحیح معنوں میں ہاتھ کے طوطے اڑے تھے۔ سمین روم میں نہیں تو کہاں جا سکتی ہے؟ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر وہ بے حد پریشان ہو چکا تھا۔ یا اللہ، وہ کیسی جذباتی لڑکی ہے، میں نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ اگر وہ پھر سے اس کے آگے اس سے سوچا ہی نہیں گیا۔ اس کا دل بند سا ہونے لگا تھا۔ پھر پاگلوں کی طرح ممی اور ڈیڈ کے کمرے کو چھوڑ کر اس نے پورا بنگلہ چھان مارا۔ سمین کہیں بھی نہیں تھی، پورا بنگلہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بےتابی سے اسے پاگلوں کی طرح ہر روم میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنے پوزیشن میں ساری جگہ دیکھ لینے کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال گوندا تھا، ہو سکتا ہے وہ بڑی ماں کی طرف ہو، خدایا وہ وہیں گئی ہو، اللہ اس نے اپنے وعدے کا مان رکھا ہو، خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہو، اللہ پلیز میری مدد فرما۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اور ایک امید کے سہارے اس نے ان کے پورشن کی طرف تیزی سے رخ کیا۔ ان کے پورشن میں آ کر اس نے سب سے پہلے بڑی ماں کے روم میں جھانک کر دیکھا۔ بڑی ماں شاید وضو کر کے اب واش روم سے نکل رہی تھی۔ اسے دیکھا تو فوراً تعجب سے پوچھا تھا، کیا ہوا ایلی؟ تم اس وقت؟ ایک ہی امید بچی تھی، وہ بھی جیسے بری طرح سے ٹوٹی تھی۔ وہ سر پکڑ کر وہیں فرش پر ڈھہ سا گیا۔ ایلی کیا ہوا میرا بچہ؟ سب خیریت؟ ایسے کیسے بیٹھے ہو؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، کیا ہوا ایلی؟ اس کے اس طرح سر پکڑ کر بیٹھنے پر وہ دھڑکتے دل سے اس کے پاس آئی تھی۔ پھپھو سمین، وہ جیسے پاگلوں کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا سمین کو؟ وہ اور بھی گھبرا گئیں۔ ایلیار کچھ بولے بغیر ان کے روم سے نکل گیا۔ ایلیار بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا سمین کو؟ وہ ہانپتی کانپتی اس کے پیچھے تھی۔ پھپھو میں نے بہت غلط کیا، اس کے ساتھ میں کیسے بھول جاتا ہوں، وہ کتنی جذباتی ہے، وہ نادان ہے، صرف دل سے سوچتی ہے۔ میں نے جو آج اس کے ساتھ کیا ہے نا، وہ مجھے اذیت دینے کے لیے ہر حد پار کر لے گی۔ وہ سر پکڑے ہر جگہ ڈھونڈتا، اسے جنونی سا ہو رہا تھا۔ اب اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی سن لے گا، کیا سوچے گا۔ کیا بات ہے ایلیار، کیا ہوا ہے؟ اس کی چیخ و پکار پر ثاقب اور نیلم بھی اپنے روم سے نکل آئے تھے۔ بھائی پلیز اسے ڈھونڈے، سمین کہیں چلی گئی ہے، اسے ڈھونڈے بھائی۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ کسی کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دیکھو گھبراؤ نہیں، پہلے بتاؤ ہوا کیا؟ ثاقب نے اس کا شانہ تھام کر تسلی دینی چاہی۔ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں سب بتانے کا، وہ پاگل ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھا، اسے بس سمین کو ڈھونڈنا تھا کسی بھی صورت میں۔ اس بار وہ وہاں سے نکل کر باہر کی سمت بھاگا۔ باقی لوگ بھی اس کے پیچھے تھے۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ سے یہ سن کر کہ کوئی باہر نہیں گیا ہے، ایلیار کے دل کو تسلی ہوئی تھی کہ وہ یہیں ہے، مگر کہاں؟ تبھی اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا تھا، ہاں وہ وہیں ہے۔ اسے دوڑتے قدموں سے اندر بھاگتے دیکھ کر سب اس کے پیچھے دوڑے تھے۔ بنگلے میں بچے اس ہنگامے سے گھر کے ملازمین بھی جاگ چکے تھے، فائق اور نگار بھی۔ نگار بڑے آرام سے سارے تماشے دیکھ رہی تھی، مگر فائق کے چہرے پر وحشت سی آ گئی تھی جس پر کسی نے بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ سمین ایلیار چیختا ہوا پچھلے لان کی طرف جا رہا تھا۔ پچھلے لان میں اس کا دوپٹہ اس کے قدموں سے آ لپٹا تھا۔ ایلیار نے تیزی سے جھک کر وہ دوپٹہ اٹھایا۔ سمین وہ بھاگتے قدموں سے ادھر آیا تھا جدھر وہ گری ہوئی تھی، اس کے آس پاس پھیلا ہوا ڈھیروں خون۔ ایلیار شاکڈ سا بری طرح سے
اس کی کٹی ہوئی کلائی کو گھور رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس کی محبت کو بے یقین کر گئی تھی، اس کے وعدے کا بھرم ٹوٹ گیا تھا۔ ایک بار پھر وہ پاگل پن میں اس کی روح نکال چکی تھی۔ سمین، نیلم کی تو چیخ ہی نکل پڑی، وہ بالکل مردہ لگ رہی تھی۔ بڑی ماں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور فائق صاحب وہ تو جیسے پتھر کے ہو گئے تھے، ان کے قدم لڑکھڑائے۔ سمین، اہلیار نے بدحواس سا وہاں بیٹھ کر اس کی کلائی پکڑی، نبض بالکل رکی ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے دل کی دھڑکن چیک کی، جو اب بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اہلیار، اسے ہاسپٹل لے چلو فوراً، ثاقب نے بھوکلائے ہوئے انداز میں اس سے کہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اہلیار اسے بازوؤں میں اٹھا کر دوڑا تھا، باقی لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ چلو، خس سے کم جہاں پاک۔ اپنی ماں کی طرح یہ بھی گئی۔ اپنے روم کی بالکنی میں کھڑی نگار مسکرا کر سب دیکھ رہی تھی۔ گیٹ سے نکلتی گاڑیوں کو دیکھ کر انہوں نے بس منہ بنایا تھا۔ اب انہیں کسی بات پر اعتراض نہیں تھا، نہ اہلیار پر نہ فائق پر۔ جو وہ چاہتی تھی وہ ہو چکا تھا، جو کر سکتی تھی انہوں نے کر دیا۔ انہیں کسی بات کا اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ حوصلہ رکھو اہلیار، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ثاقب نے ہاسپٹل کی دیوار سے سر ٹکا کر کھڑے اہلیار کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دی۔ وہ بس چھت کو گھورتا خاموش سا کھڑا تھا۔ ثاقب افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سارے لوگ وہاں کھڑے بس سمین کی زندگی کی دعا مانگ رہے تھے، جس کے اس اقدام سے سب کے دل سہمے سے ہوئے تھے۔ اندر ڈاکٹر اسے بچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے اور باہر وہ جیسے سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ اس کے اس قدر پریشان ہونے پر، تڑپتے پر فائق کیا سوچیں گے، کیا سمجھ لیں گے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ بس سمین کی زندگی کی دعا کر رہا تھا۔ ادھر فائق بھی بس سر جھکائے فرش کو گھورتے وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کیوں یہاں تھے، نہ وہ خود جانتے تھے نہ کوئی اور جانتا تھا۔ سب ابھی بس سمین کے لیے فکر مند تھے۔ پیشنٹ کا خون زیادہ بہہ جانے سے انہیں خون کی ضرورت ہے، آپ لوگوں میں سے کون خون دے گا؟ جیسے ہی نرس باہر نکلی تھی اس نے سب کی طرف دیکھا۔ کسی کے بڑھنے سے پہلے ہی اہلیار برق کی رفتار سے آگے بڑھا، میں دوں گا۔ اس کے کہتے ہی نرس نے اسے دیکھا۔ آئیے، نرس نے سر ہلا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتا، فائق صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ بس میرا خون سمین کے خون سے میچ کرتا ہے۔ اہلیار نے چونک کر اپنے پاس میں آ کھڑے ہوئے فائق صاحب کو دیکھا۔ ابھی اسے جینا ہے اتنا کہ میرے انتقام کی آگ سرد ہو جائے۔ وہ آہستہ سے بول کر نرس کے ساتھ اندر چلے گئے۔ اہلیار کی آنکھیں اور بھی سرخ ہوئی تھیں۔ ثاقب نے بڑھ کر اہلیار کے شانوں کو تھپکا۔ ایسی کیا بات ہو گئی جو ہماری سمین اس طرح اپنے آپ کو اچانک سے نیلم بول کر روحانسی سی ہوئی؟ سمین اس کی سگی بہنوں جیسی تھی۔ اس کا یہ حال دیکھ کر نیلم کو بہت رونا آ رہا تھا۔ اہلیار نے ایک دم سے اپنے جبڑے بھیجے، آنکھوں کی سرخی میں بس اضافہ ہوا تھا۔ ایلی، کیا بات ہو گئی؟ تم بتاتے کیوں نہیں؟ اور تم نے اسے چھوڑا کیوں تھا؟ وہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ اور بس کرو نیلم، بہت ہو گیا، یہ سوال جواب کا وقت نہیں، بس سمین کے لیے دعا کرو۔ ثاقب نے بہت ناگواری سے انہیں بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ اہلیار کے چہرے پر اترتے وہ رنگ جو اس کی اندرونی حالت کا بخوبی پتہ دے رہے تھے، ایسے وقت میں نیلم کے یہ فضول سوال وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائے۔ ثاقب بیٹا، ایسا کرو تم نیلم کو لے کر گھر جاؤ، بچے تنہا ہیں، عادل اٹھ گیا تو روئے گا، کب سے چپ بس دعائیں پڑھتی۔ بڑی ماں نے نیلم کے بازو تھپک کر ثاقب کو دیکھا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں ایسی حالت میں سمین کو چھوڑ کر؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، نیلم نے فوراً انکار کیا تھا۔ تم چلو، بچے واقعی ملازمہ کو پریشان کر دیں گے، میں تمہیں چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ ثاقب کو بھی یہی ٹھیک لگا تھا، کچھ بچوں کا خیال اور کچھ اس کی سادہ طبیعت۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، جاؤ بیٹا، بچوں کے پاس تمہارا ہونا ضروری ہے، ہم سب ہیں یہاں، بس سمین کے لیے دعا کرنا۔ نیلم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بڑی ماں نے بہت پیار سے اس کا شانہ تھپکا۔ وہ بس سب کو دیکھتی اٹھ گئی۔ چلو، ثاقب انہیں لے کر آگے بڑھ گئے تو بڑی ماں نے سب سے لاتعلق نظر آتے اہلیار کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل ٹھس سا بیٹھا، انہیں بہت ہی مضطرب، پریشان اور نڈھال سا لگا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ بہت پیار سے انہوں نے اس کا سر اپنے شانوں سے لگایا تھا۔ پھپھو ہر بار کیوں مجھے اس طرح آزماتی ہے؟ اسے میری محبت پر یقین کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں میری جان نکالنے کے در پر رہتی ہے؟ اہلیار اس کے بازو سے لگا، بہت ہی ہارا ہوا تھا۔ سمین کی اس حرکت نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ وہ اس پر اتنا بھی اعتبار نہیں کرتی تھی، وہ اس سے محبت کرتی ہے، مگر اس محبت کا مان رکھتے ہوئے کیا وہ اس وعدے کا پاس نہیں رکھ سکتی تھی؟ اس کی نگاہ میں اہلیار کی قسم کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔
کوئی بڑی بات ہوئی تھی نا بیٹا جو سمین نے ایسا قدم اٹھا لیا؟ بڑی ماں اہلیار کا سر تھپکتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ پھپھو اس کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں، وہ مجھے ہر بار اذیتیں دیتی ہے، ہر بار مجھے عدالت میں کھڑا کر دیتی ہے، میں تھک گیا ہوں پھپھو، اسے صفائیاں دیتے دیتے۔ اس نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ اہلیار بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا، ایک طرف اس کے بچھڑنے کا درد اور دوسری طرف اپنا مان ٹوٹنے کا دکھ۔ ایلی اس وقت بس دعا کرو، انہوں نے بس ایک آہ بھر کر بس اتنا کہا تھا۔ اہلیار کچھ اور بھی کہتا کہ فائق صاحب کو آتے دیکھ کر چپ ہو گیا تھا۔ وہ آ کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئے۔ اہلیار سیدھا ہو کر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بڑی ماں نے فائق کے حد سے زیادہ سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ ہمیشہ سنجیدہ رہنے والے فائق کے چہرے پر ابھی کوئی تاثر نہیں تھا، بالکل سپاٹ چہرہ، سرد آنکھیں، نہ جانے انہیں کیوں لگتا تھا اوپر سے بالکل ساکت نظر آنے والے فائق اپنے اندر ڈھیروں طوفان چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں لگتا تھا وہ ویسے ہیں نہیں جیسا خود کو دکھاتے ہیں۔ انہیں ہمیشہ کی طرح فائق سے ایک دلی لگاؤ محسوس ہوتا تھا، جیسا اپنے بھائی زین کے لیے۔ فائق انہوں نے ایک دم سے انہیں پکارا اور وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ جی آپا، زین کی بڑی بہن کا وہ دل سے احترام کرتے تھے کیونکہ وہ اسی احترام اور عزت کے لائق تھی۔ انشاءاللہ سمین ٹھیک ہو جائے گی، فکر مت کرو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ان کی تسلی پر وہ بس نگاہیں چرا گئے۔ بڑی ماں کو یہ احساس ہوتا تھا وہ سمین سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ اس محبت کو چھپائے ہوئے تھے۔ فائق صاحب نے اس بار سر جھکا کر بیٹھے اہلیار کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک کر ڈاکٹر کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے، جس نے ابھی تک کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ کتنی گھڑی گزری تھی کہ ڈاکٹر باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اہلیار کے ساتھ ساتھ فائق بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر میری وائف، اہلیار نے تیزی سے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ ڈونٹ وری، شی از فائن، تھوڑی دیر میں آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مسکرا کر اس کے کاندھے کو تھپک کر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ سب کے چہرے پر جیسے سکون سا چھا گیا تھا۔ فائق تیزی سے مڑ کر وہاں سے گئے تھے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری بچی ٹھیک ہے۔ بڑی ماں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا تھا، وہیں اہلیار نے بھی شکر کے احساس سے آسمان کی طرف دیکھا۔ دل کیسے سکون سے لبریز ہوا تھا۔ کوئی اس کے بے قرار دل سے پوچھتا۔ دل کو جیسے قرار مل گیا۔ دیوار سے ٹیک لگا کر اہلیار نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ آسمان کی طرف نگاہ کر کے اس نے شکر کے احساس سے آنکھیں بند کر لی، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے چہرے کو ڈھکا تھا۔ کتنے لمحے وہ یوں ہی ہتھیلیوں سے چہرہ ڈھانپے وہ سکون محسوس کرتا رہا تھا جو سمین کے بچ جانے کی خبر سن کر اس کے دل نے محسوس کیا تھا۔ اس کے کھو جانے کا احساس جیسے اس کی جان نکال رہا تھا۔ ہتھیلیوں کو چہرے سے ہٹا کر ایک بار پھر اس نے اپنے رب کا لاکھوں شکر ادا کیا تھا۔ کیا بات ہے اہلیار، سمین کیوں رات کو ایسی حرکت کر بیٹھی؟ اس سے اتنی محبت کے باوجود کیوں اس کے ساتھ ایسا ہونے دے رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کے سر کو سہلاتے ہوئے انہوں نے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ سب بتا دینا چاہتا ہوں میں آپ کو پھپھو۔ اہلیار اب ان کی گود سے سر ہٹا کر اٹھ کر بیٹھ گیا، ساتھ ہی ان کا ہاتھ تھام کر عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگا کر انہیں چوما۔ پھر وہ وہاں ہوئی ساری باتیں اور جو باتیں اسے ثاقب کے ساتھ مل کر پتہ چلی تھی سب انہیں بتا دی۔ اب آپ بتائیں پھپھو، میں کیسے اپنے ایک اظہار سے سمین کو خطرے میں ڈال سکتا ہوں؟ وہ ایک سائیکی کیس ہے پھپھو، وہ نفرت کے اس موڑ پر کھڑے ہیں کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اہلیار اپنا سر تانے بہت پریشان سا بول رہا تھا۔ اللہ اس کی ہدایت کرے، بس تم اب بہت محتاط رہنا، ایسے حالات میں تمہیں سب سنبھالنا ہے، اس بچی کو اور نگار کو بھی سمجھانا ہے جو بالکل نفرت سے پاگل ہوئی ہے۔ اس کا سر پیار سے تھپک کر انہوں نے اسے تسلی دی۔ ممی نے مجھے بہت مایوس کیا ہے پھپھو، نہ جانے انہیں سمین سے کیا دشمنی ہو گئی ہے۔ آج وہ یہ ساری عدالت نہ کھول کے بیٹھتی تو کم سے کم سمین کو منا تو سکتا تھا، میں اسے سمجھا سکتا تھا، اسے بتا سکتا تھا، مگر انہوں نے سارا کام خراب کر دیا اور سمین اہلیار اس بار اپنی مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ مجھے تو خود نگار کا رویہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تم فکر مت کرو، میں اسے کسی طرح سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ نہیں پھپھو، فی الحال رہنے دیں، انہیں ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے دیکھی ہے ان کی آنکھوں میں سمین کے لیے نفرت، وہ ابھی کچھ نہیں سمجھنا چاہتی اور میں انہیں سمجھا بھی نہیں پاؤں گا۔ فی الحال پہلے میں سمین سے سب کہنا چاہتا ہوں۔
اس کا اعتماد جیت کر ہی آگے کا مرحلہ مکمل کروں گا۔ اہلیار نے اس بار ان کا ہاتھ تھام کر منع کیا تھا۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، کچھ وقت بیتنے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ ہے نا ہماری مشکلات کو حل کرنے والا، تمہاری مشکل بھی سلجھائے گا انشاءاللہ، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اہلیار اس بار بس ہلکے سے مسکرایا۔ سمین نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھول کر اپنے اطراف میں دیکھا۔ ہسپتال کا روم دودھیا ٹیوب لائٹس سے جگمگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو آئے تھے۔ اپنے بچ جانے پر یا کچھ اور وجہ تھی، وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے، اپنے قریب وہی آواز سن کر جس کی امید تھی۔ اس نے ایک دم سے گردن گھما کر ادھر دیکھا تھا۔ اہلیار اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھا اس سے سپاٹ آواز میں پوچھ رہا تھا، حد سے زیادہ سنجیدہ چہرہ، سرخ آنکھیں۔ سمین نے ایک دم سے اپنی گردن پھر سے گھما کر چہرہ پھیر لیا۔ اسے بہت ڈھیر سارا رونا آ رہا تھا۔ ایک ساتھ کتنے ہی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے سینے میں جذب ہونے لگے۔ رونا بند کرو اور ادھر دیکھو میری طرف۔ اہلیار نے کھڑے ہو کر بہت سختی سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف اس کا رخ موڑ دیا۔ سمین نے آنسو بہاتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر دکھ کے ساتھ ساتھ بہت غصہ بھی تھا۔ تمہارے لیے میری قسم، میری وعدے کی ذرا سی بھی اہمیت نہیں ہے نا؟ سمین کی آنکھوں سے آنسو اور روانی سے بہے تھے۔ ایک بار، صرف ایک بار بھی تم نے میرے بارے میں نہیں سوچا کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے مجھ پر کیا بیتے گی؟ اپنی ماں، اپنی جان لے کر تم مجھے بھی زندہ مار دینا چاہتی تھی۔ وہ آنکھوں میں حیرانی بھرے دیکھتی اہلیار کے الفاظ سن رہی تھی۔ اہلیار اس کا چہرہ چھوڑ کر دور ہٹ گیا۔ وعدہ کیا تھا تم نے مجھ سے نا کہ اب ایسا کچھ نہیں کرو گی؟ مگر نہیں، سمین میڈم کو ہمیشہ بس اپنے جذبات، اپنے دکھ کی پرواہ ہوتی ہے۔ کبھی بھی میرے بارے میں سوچنے کا انہیں خیال ہی نہیں آتا ہے۔ آئے گا کیوں؟ ان کی نظر میں اہلیار زین علی کی کوئی اہمیت جو نہیں ہے۔ وہ اس پر اتنا غصہ تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہونے کی باوجود بھی وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا اس سے ایسے دل دکھانے والی باتوں کو کرنے پر۔ ہاسپٹل میں ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے وہ لگاتار اپنا غصہ نکال رہا تھا، یہ دیکھے بنا کہ اس کی ایک ایک بات سمین کو دکھ بڑھا رہی تھی، بلکہ اسے اب تو اس پر اور بھی غصہ آ رہا تھا جو بنا حقیقت جانے سارے الزامات اس پر لگا رہا تھا۔ اور تمہاری نظروں میں میری کیا اہمیت ہے مسٹر اہلیار زین علی، جو تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ دیکھ چکی ہوں میں تمہاری محبت جو بھروسے کے لائق نہیں۔ آخر کب تک چپ رہتی؟ وہ بھی بھڑک اٹھی۔ بجائے اس کا حال پوچھنے کے وہ اس پر بس بھڑک رہا تھا۔ اچھا، میری نگاہوں میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، میں بھروسے کے لائق نہیں؟ میں اس کے غصے کی آگ میں جیسے کسی نے تیل ڈالا ہو، وہ بھڑک کر اس کے بیڈ کی طرف آ گیا۔ ہاں، نہیں ہے کوئی بھروسہ تم پر، بلکہ مجھے تو لگتا ہے تمہیں کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں، ورنہ تم وہ نہ کرتے جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ سمین کا سارا غصہ، ساری نفرت اس کی آنکھوں سے ظاہر ہونے لگی۔ اہلیار کو شوق لگا تھا اس کی باتوں سے، ان آنکھوں کی نفرت سے۔ اتنے سال سے تمہاری محبت میں گرفتار ہو کر، بس ایک تمہاری خوشی کے لیے اپنا آپ مٹا کر میں نے اپنے اندر کے برے اہلیار تک کو مار دیا، تمہیں پانے کے لیے، ایک تمہاری حفاظت کے لیے کتنے بہانے، کتنے دکھاوے کیے صرف تمہارے لیے، اور تم میری محبت پر شک کر رہی ہو، یعنی میری محبت پر۔ اس کے بیڈ کے کنارے کو پکڑے وہ بے یقین سا اسے دیکھ رہا تھا، جس نے آج اس کی محبت کو جھوٹا کہہ دیا۔ ہاں، میں شک نہیں، یقین کر رہی ہوں۔ تم نے ہمیشہ جھوٹ ہی تو بولا تھا مجھ سے، بس جھوٹ، تم جھوٹ، تمہاری محبت جھوٹ، سب جھوٹ ہے۔ سمین کے چلانے پر اہلیار کو دوبارہ شوق لگا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا یہ سمین نے اس سے ایسا بولا ہے، اس کی اپنی سمین نے، جس کے لیے وہ اپنی جان تک دے سکتا ہے، وہ اسے جھوٹا کہہ رہی ہے۔ جھوٹے ہو تم، ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولا، کبھی یہ بہانہ، کبھی وہ بہانہ، کبھی سچ بتایا تم نے مجھے، اپنی شناخت تک تم نے مجھ سے چھپائی، سب چھپایا، اور میں تمہارے ہر جھوٹ کو سچ جان کر تمہارے ہاتھ کا کھلونا بنی رہی۔ تم نے میرے اعتبار تک کا خون کر دیا۔ اہلیار دم بخود سا اس کے زہریلے الفاظ سن رہا تھا۔ سمین کے لگائے بے بنیاد الزامات نے اسے اپنی جگہ پر جوڑ سا دیا تھا، بلکہ اب اسے لگنے لگا تھا، اہلیار تم بس محبت کی آڑ میں میرے جذبات، میرے جسم سے کھیلتے رہتے ہو۔ تم بس اپنی ہوس پوری کرنی تھی اور تمہیں کچھ نہیں۔ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے تم جو کھیل کھیلنا چاہتے ہو نا، اب میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ سمین کی زہر میں ڈوبی باتیں، اہلیار کی آنکھوں میں شعلے نکلنے لگے۔ اچھا، تو اب یہ بھی الزام لگا دیا مجھ پر، میں تمہارے جذبات، تمہارے جسم سے کھیلنے کے لیے سارے ناٹک کر رہا تھا۔
تو تم میری محبت کے جھانسے میں آئی کیوں آئی؟ تم تو بڑی شریف ہو نا، تم کیوں مجھے اجازت دیتی رہیں اپنے جسم سے کھیلنے کی؟ یا تمہیں خود اپنے نفس پر قابو نہیں؟ وہ اس کے ساتھ ایسی باتیں کرے گا؟ سمین کو یقین نہیں ہوا تھا۔ ایلی اس کے بند ہونٹوں سے بس اتنا نکلا تھا، آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ کیوں دکھ ہو رہا ہے؟ اور شوق لگا نا؟ وہ بت بنی تھی۔ وہ مسکرایا۔ ہم ایسے ہی دوسروں کو فوراً کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں، اس پر الزامات تھوپتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اور اگر دوسرا شخص اس بارے میں وہی باتیں کر دے تو فوراً برا لگ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں سمین کیوں؟ وہ ایک دم سے اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ سمین چپ سی ہو گئی۔ میں ہی ہمیشہ کیوں عدالت میں کھڑا کر دیا جاتا ہوں؟ کیوں مجھ پر الزامات لگائے جاتے ہیں؟ میں ہی کیوں ہمیشہ بے اعتبار کیا جاتا ہوں؟ کیوں ہر بار میری ہی محبت شک کے دائرے میں آتی ہے؟ کیوں اتنی مجھے آزمائش دینی پڑ رہی ہے، وہ بھی اللہ کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے، اور وہی انسانوں کے لیے جن سے میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ الیار کی آواز میں جسے دکھ ٹوٹ رہے تھے۔ سمین بالکل ساتھ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جھوٹا ہوں نا؟ تو یوں ہی ٹھیک ہے، مگر میں بھی تمہاری طرح وعدہ خلاف نہیں، میں تمہاری طرح قسمیں نہیں توڑتا۔ سمین مجھے افسوس تو ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں تم ایک بے حد خود غرض، بس اپنے بارے میں سوچنے والی سیلفش لڑکی ہو، جسے اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں، جس نے بس اپنے جذبات، بس اپنی ہی فکر رہتی ہے، جسے صرف محبت چاہیے، ایسی گونگی محبت، کچھ نہ سمجھنے والی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتا، اس کے دل میں نشتر لگا رہا تھا۔ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو، مگر اعتبار کے معاملے میں اتنی کچی ہو کہ کوئی بھی آئے کچھ بھی کہے اور تم پل میں ساری محبت بھلا کر ایک سیلفش لڑکی بن جاتی ہو، اور اس کا ثبوت یہ ہے۔ بہت ہی سرد آواز میں کہہ کر اس نے سمین کی پٹی بندی کلائی اٹھا کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی، اور سمین اس کا ضبط بس یہیں تک تھا۔ وہ ایک دم پھٹ پھٹ کر روئی تھی۔ الیار ایک دم سے چپ ہو گیا۔ وہ بہت بری طرح سے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ الیار نے وہاں سے ہٹ کر اپنے سر کے بالوں میں انگلیاں پھنسا لی۔ اس کی سسکیاں، اس نے آنکھیں میچ لیں، سارا غصہ جیسے کہیں دور جانے لگا۔ مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ اب آنکھوں میں ہاتھ رکھے اسی انداز میں رو رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ بڑی ماں اندر آئی تھی۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اندر آ کر ان کی نگاہ سب سے پہلے روتی ہوئی سمین پر پڑی تھی۔ کیا ہوا سمین، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ تو اسے اس قدر روتے دیکھ کر گھبرا کر اس کے پاس بیڈ کے پاس آئی تھی۔ الیار کی طرف دیکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہو گئی الیار؟ کیا کہہ دیا تم نے؟ مت رو میری بچی۔ وہ اس کی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کے چہرے کو صاف کرنے لگی۔ سمین لاکھ کمزوری کے باوجود بھی اٹھ کر ان کے گلے سے لگ گئی، ان کے سینے سے لگ کر وہ اور بھی بری طرح سے روئی تھی۔ ایلی منع کیا تھا نا، ایک تو پہلے ہی اس کی طبیعت خراب ہے اور تم نے کچھ کہہ دیا، بچی کو ایسے کیوں رو رہی ہے؟ کیا کہہ دیا تم نے؟ وہ تعجب سے سمین کا سر تھبکتی الیار سے سختی سے پوچھ رہی تھی۔ اپنی بچی سے ہی پوچھیں، مجھے نہیں معلوم۔ اپنے کو پرسکون کر کے وہ وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بڑی ماں نے بری طرح سے اسے گھورا تھا۔ الیار نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ بتاؤ سمین، کیا کہا اس نے؟ میں ابھی اسے 2 تھپڑ لگاتی ہوں۔ سمین کو خود سے الگ کرتے ہوئے، اس کا سر سہلاتے ہوئے وہ الیار کو گھور بھی رہی تھی، جو لاتعلقی دکھا رہا تھا۔ کچھ نہیں بڑی ماں، میرے ہاتھوں میں بہت درد ہو رہا ہے اور سر میں بھی، اس لیے رونا آ گیا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ان سے نگاہیں چراتے بس اتنا بولی۔ الیار کو اس کے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ اتنی دیر بعد الیار کے تنے تنے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے تھے۔ سمین بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں نا؟ بڑی ماں نے ایک دم سے اس کے چہرے کو تھام کر پیار سے کہا۔ جی بڑی ماں، اس میں کوئی شک نہیں۔ سمین کے ہونٹوں پر بہت پھیکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ الیار نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھ کر پھر سے گردن موڑ لی۔ تو بیٹا، ایک ماں کی طرح تم سے کہہ رہی ہوں، کیوں کیا تم نے ایسا؟ بیٹا، حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنی جان لینے کا کوئی حق نہیں۔ تم ناراض تھی تو مجھ سے آ کر کہتی، پھر دیکھتی الیار نالائق کو مارتی کہ تم بھی یاد رکھتی۔ وہ اسے سمجھا کر خفا خفا الیار کو دیکھنے لگی۔ جی بلکہ چھری دے دیتی ان کے ہاتھ میں، تسلی سے میرا گلا کاٹ لیتی، شاید اس طرح آپ کی بچی کو سکون مل جاتا۔ اس بار وہ طنز سے بول کر سمین کو دیکھنے لگا۔ وہ بمشکل خود کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ چپ کرو تم، میری بچی ایسی نہیں ہے۔ بڑی ماں سمین کی دل جوئی کے لیے الیار کو ڈپٹ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ بڑی ماں، میں نے خودکشی کرنے کا سوچا ضرور تھا اور اسی لیے چھری لے کر وہاں گئی بھی تھی، مگر جب پچھلے لان میں گئی
تو پھر مجھے احساس ہوا نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، میرے بابا میری موت کا سن کر مر ہی جائیں گے، مجھے اپنے بابا کے لیے جینا ہے۔ اس کے ایک دم سے روتے روتے بولنے پر اہلیار کو پھر سے بے تحاشا غصہ چڑھا۔ بس بابا کا خیال آیا دوسرا چاہے مر مر کر جیتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کے بیچ میں ہی بول پڑنے پر سمین نے روتے روتے اسے غصے سے دیکھا، وہ پھر سے رخ موڑ گیا۔ تو بیٹا جب ایسا سوچا تو پھر بھی بڑی ماں نے پیار سے اس کا بینڈیج والا ہاتھ تھاما۔ اہلیار نے بھی دیکھا، نہیں بڑی ماں میں نے یہ نہیں کیا، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے یہ نہیں کیا۔ وہ پھر سے بے تحاشا روئی تھی۔ اہلیار جھٹکے سے سیدھا ہو گیا، دل بری طرح سے دھڑکا، کہیں بڑی ماں میں روتے روتے کب سو گئی پتہ نہیں چلا، اور پھر مجھے لگا کسی نے میری کلائی کاٹ دی ہو۔ میں درد سے تڑپ کر اٹھی تھی، میری کلائی کی نس کٹی ہوئی تھی اور میں وہیں گری ہوئی تھی۔ مجھے بہت چکر آ رہے تھے بڑی ماں، میں مر رہی تھی، میں آوازیں دے رہی تھی ایلی کو، اسے پکار رہی تھی، مگر میں نے سنا ہی نہیں، مگر اس نے سنا ہی نہیں، میں نے خودکشی نہیں کی بڑی ماں۔ سمین آگے بول ہی نہیں پائی، اس کی آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ بڑی ماں نے ہتھیلی اپنے منہ پر رکھ لی اور اہلیار وہ تو سچ مچ کا شاکڈ سا اسے دیکھ رہا تھا، اور ایک دم سے اسے احساس ہوا تھا وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ برق کی تیزی سے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، وہیں بستر پر بیٹھ کر اس نے سمین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سمین پھر سے ٹوٹ کر روئی تھی، وہ اس کے سر کو بے تحاشا چومتا، اپنے مضبوط بازوؤں میں بھرے ہوئے اپنی باتوں سے لگے زخموں کا ازالہ کر رہا تھا۔ بڑی ماں اپنے آنسو صاف کرتی چپکے سے اٹھ کر روم سے نکل گئی۔ میری زندگی، میری جان، مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے معاف کر دو۔ اسے اپنے بازوؤں میں بھرے وہ اس کے سر کو بھی چومتا جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے تم، نہیں ہوں میں تمہاری جان، نہیں ہوں میں تمہاری کچھ۔ سمین نے نفرت سے اسے اپنے پاس سے دور دھکیلا تھا، کلائی میں بے انتہا درد اٹھا مگر وہ برداشت کر گئی۔ اہلیار نے دکھ اور شرمندگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میری جان میری بات سنو، ایک بار مجھے معاف کر دو، میری سن لو۔ اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتا وہ منت سے بولا تھا، نہیں ہوں میں تمہاری جان۔ وہ روتے ہوئے چیخی تھی، پاگل ہوئی ہو، ہاسپٹل ہے، ایسے چلاتے ہیں، سب مریض ہیں یہاں۔ اس کے چلانے پر وہ ایک دم سے اسے ناگواری سے ٹوک کر بولا، بس سب کی پرواہ کرنا تم، میری درد کا کوئی خیال نہیں تمہیں۔ وہ جیسے درد سے پھر سے بلبلا اٹھی، اپنی پوری طاقت لگا کر بھی وہ اپنی ہاتھ نہیں چھڑا پا رہی تھی، نہ ہی اسے خود سے دور دھکیل پا رہی تھی۔ اہلیار نے اس کے ہاتھ کو چھڑوانے کی اتنی مزاحمت دیکھی تو اس کی زخمی کلائیوں کا خیال کرتے ہوئے اسے زبردستی اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ سمین بری طرح سے مچل اٹھی تھی، اس پر قابو پانے کے لیے اس نے سمین کو وہیں تکیے پر لٹا دیا، میں خود کو اس پر بلینکٹ کو اس پر خود کو اس پر ٹیک دیا۔ اب سمین بالکل بے بس تھی، دونوں ہاتھ اہلیار کی گرفت میں تھے اور وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تمہاری جتنی پرواہ ہے اتنی کسی کی نہیں مجھے، یہاں میں صرف تمہارے لیے ہوں، میری ہر بات سن لو، پھر جو سزا دینا ہے وہ دے دینا۔ اہلیار اس کی آنکھوں میں جھلکتی نفرت کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پہ جھکا سنجیدگی سے بولا تھا۔ زخمی کلائی کو بچاتے ہوئے وہ دوسرے ہاتھ پر اس کی گرفت اور سخت ہوئی تھی۔ سمین کو اس کی گرم سانسیں ہی نہیں اس کی باتوں نے بھی جلایا تھا۔ سمین پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے ایسا لگا کہ تم نے ایسا کر ڈالا ہے، مجھے تم پر بس غصہ تھا، بس اور کچھ نہیں۔ سمین مجھے معلوم ہے میرے الفاظوں میں کوئی سچائی نہیں تھی، اس بار نرمی سے کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں بھر لیا۔ اس کی نفرت بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اہلیار کے دل میں خنجر چل رہے تھے، جو دل میں تھا وہی تو کہا، بجائے میرے ہوش میں آنے کے بعد میرا حال پوچھتے کہ تم نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ اس دن بھی تو تم نے یہی کہا تھا نا ایلی، مجھے تنہا چھوڑ گئے تم، بالکل تنہا، اپنی ممی کی زہر بھری باتیں سننے کے لیے، اور تمہاری ممی ہی نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ تم بھی ایک مرد ہو اور مردوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ سمین کی آنکھوں کی نفرت، اس کے لفظوں کی کڑواہٹ، اہلیار کے دل پر قیامت سی گزری تھی۔ سمین میری جان پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں مجبور ہو گیا تھا اس دن، ممی کی نہیں، میری بات پر اعتبار کرو، اپنے اہلیار پر، تمہارا اہلیار تم سے عشق کرتا ہے، محبت کا دعویٰ کرنے والے کبھی اتنے مجبور نہیں ہو سکتے، میں تمہاری محبت ہی نہیں بیوی بھی ہوں، تمہاری عزت بھی۔ وہ لوگ مجھے ذلیل کرتے رہیں اور تم بس چپ چاپ سنتے رہے، وہاں میں تنہا ہو گئی اور تم نے مجھے مڑ کر نہ دیکھا۔ تمہاری ممی نے مجھے اپنی اوقات دکھا دی تھی، بتا گئی تھی کہ
کیا حیثیت ہے میری تمہاری نظروں میں؟ مجھے ڈوب مرنے کا آپشن بتا کر گئی تھی۔ میں تو نہیں مری، مگر وہاں سے میں اپنی محبت کو دفنا کر نکلی تھی مسٹر ایلیار۔ وہ جو کچھ بھی چلا چلا کر کہہ رہی تھی ایلیار کی تکلیف اور بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ اس کا ہر ایک لفظ اس کے دل کو کاٹنے لگا، بالکل ساکھ سا بیٹھا۔ وہ اسے دکھ سے دیکھ رہا تھا، لیکن آنکھوں میں سرخی اترنے لگی تھی، چہرے پر سختی سی چھانے لگی۔ اب کیا چاہتے ہو؟ اب کیوں ہو میرے پاس؟ کیا یوں ہی محبت کی سلیپ پر مجھے لٹکا کر سب سے چھپ چھپ کر ہمیشہ محبت کا کھیل کھیلتے رہو گے میرے ساتھ؟ سمین کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کو کیا نہ سنا ڈالے، اس کا منہ نوچ لے یا اسے مار ہی ڈالے۔ سمین، تمہیں کیا لگتا ہے میں محبت کا کھیل کھیل رہا ہوں؟ مجھے تم سے محبت کا کھیل کھیلنا ہوتا تو اس وقت سے کھیل رہا ہوتا جب سے تمہیں دیکھا تھا، تب سے جب تم اس گھر میں آئی تھی۔ تم سے محبت کا کھیل کھیلنے کے لیے مجھے کسی نے روکا نہیں تھا۔ اپنی پاک محبت کی توہین اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ اس بار اس کی زبان سے بھی تلخ کلمات نکلے تھے۔ اپنے کالر کو دبوچے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک جھٹکے میں ہی اپنا کالر چھڑا لیا۔ وہ تلخی سے ہنسی، ٹوٹی کرچیوں سی ہنسی۔ ایلیار دم بخود سا ہو گیا۔ وہ اتنا اس سے بدگمان ہو چکی تھی، یقین کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اتنی دیر سے تمہاری ہر بکواس سن رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری اتنی بیہودہ بات بھی برداشت کر لوں گا۔ وہ اس بار دھاڑا تھا، قریب ہو کر جھٹکے سے سمین کے جبڑے اپنے ہاتھوں میں کسے۔ سمین کو پہلی بار ایلیار کو غصے میں دیکھ کر خوف محسوس ہوا تھا۔ یہ غصہ ویسا بالکل نہیں تھا جیسا ایک بار وہ بہت پہلے کار میں ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ بول رہا تھا، اس غصے میں وہ کوئی اور ایلیار لگ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی طلاق کے الفاظ اپنے منہ سے نکالنے کی؟ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ کوئی تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتا، چاہے وہ تم خود کیوں نہ ہو، ممی ہو یا ڈیڈ ہو۔ تم ہمیشہ میری بن کر رہو گی، سمجھی تم؟ وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ غرا رہا تھا۔ سمین کے چہرے پر ایلیار کی پکڑ بہت سخت تھی، آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ سمین خوفزدہ سی ہو کر گنگ ہو گئی۔ آئندہ سے یہ لفظ تمہارے منہ سے نکلا تو ایسی سختی سے پیش آؤں گا تمہارے ساتھ کہ تم زندگی بھر زبان چلانا بند کر دو گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں سرخ آنکھوں سے دیکھتا لگاتار اپنی پکڑ سخت کر رہا تھا۔ سمین کو لگا آج اس کا جبڑا ضرور ٹوٹ جائے گا۔ ایلی، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ ڈری پھنسی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ساری ہیکڑی، سارا غصہ ہوا ہو گیا تھا۔ ایلیار اس کا جبڑا جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ روم میں ادھر ادھر ٹہل کر وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا تھا۔ سمین کی طلاق والی بات نے جیسے اس کے اندر آتش فشاں بھر دیا تھا۔ سمین ڈری اسے دیکھ رہی تھی، جس کے پاؤں ایک جگہ ٹھہر ہی نہیں رہے تھے۔ وہ تو دل میں دعا کرنے لگی، کاش بڑی ماں آ جائیں۔